السلام علیکم۔ ہمارے اسلامک سیگمنٹ کے سفر میں آج جو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم کچھ سنیں گے اور کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب ان کی عمر مبارک 41 سال تھی، حضرت فاطمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ کے القاب میں چند مشہور القاب زہرا، بتول، زکیہ، طاہرہ، سیدہ نساء اہل جنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد محترم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے قیام و قصور اور نشت و درخواست اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے، قریش کے چند شریروں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی اوجری کو لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے۔ قریش اس حرکت پر مسرور ہوئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچپن تھا۔ کتنا حسین اور خوبصورت تذکرہ ہے کہ ان کے ذکر پاک سے ہی جیسے الفاظ مہکنے لگے اور ہر طرف خوشبو آنے لگی۔ ماہ رجب 2 ہجری سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا علی مرتضیٰ سے ہوا اور نکاح کا مہر 400 مشکال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت سیدنا علی کی عمر 21 یا 24 برس تھی اور سیدہ فاطمہ کی عمر 15 یا 18 یا تقریباً 19 سال تھی۔ اس نکاح کی تقریب میں جید صحابہ کرام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین اور تمام امت کی سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ جس نے انہیں تنگ کیا یا کسی طرح سے اذا پہنچائی، انہوں نے مجھے اذا پہنچائی، اور جس نے مجھے اذا پہنچائی اس نے اللہ کو اذا پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ فرمائے گا۔ آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کے درمیان ہمیشہ خانگی امور سے متعلق بھی اپنا ان کے لیے رکھا، اور جب بھی کوئی ذکر ہوتا تو ہمیشہ ان کے لیے اچھے سے اچھا اور سب سے زیادہ پہلے سارے کام سر انجام دیے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرون خانہ کے فرائض انجام لاتے۔ سرکار دو عالم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دیا گیا، اور وہ کس نے دیا؟ وہ شخصیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں مبارک کو دھوتی تھیں
اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک دم انہوں نے زخموں پر کچھ چٹائی جلا کر اس کی راکھ لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ بخاری شریف کی جلد ثانی میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ عطا فرماتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بیٹھنے کی جگہ دیتی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، حضور کو حضرت فاطمہ رضی اللہ سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اب صرف ان کی اولاد میں وہی تھیں جو کہ صاحب حیات تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ باتیں کہیں۔ سیدہ عابدہ ہو گئیں اور پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑیں۔ جب سیدہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال فرماؤں گا۔ جب سیدہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے آپ ہی مجھے آ کر ملیں گی تو میں مسکرانے لگی۔ یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 اور حدیث کا صفحہ نمبر 637 میں درج ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر نہایت درد و سوز کے عالم میں فرمایا تھا، مجھ پر مصیبتوں کے اس قدر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دونوں پہ ٹوٹتے تو دن بھی رات بن جاتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کا جنازہ مبارک رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ اس پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے۔ یہی وہ خوبصورت بات ہے جو کہ ہم خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ سیدہ کو غسل حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے دیا تھا۔ معاونت میں حضرت ابو رافع جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مبارک تھے، ان کی بیوی سلمہ ام ایمن شامل تھیں۔ اس سارے انتظام کی نگرانی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے خالق کے کائنات نے حضرت علی مرتضیٰ کو 5 اولادیں عطا فرمائی تھیں، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ ان کے اسماء گرامی ہیں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت محسن علیہ السلام۔ خواتینوں، حضرات اور تمام سامعین، بچے اور بڑے، سب جو اس کو سن رہے ہیں، آپ سے درخواست ہوگی کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک ضرور بھیجیں، اور ان کی ان حیات طیبہ سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور جو ہمارے لیے راہ مشعل بنتی ہیں، وہ تمام یہ باتیں ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنت پاک ہو کر ہمارے لیے جو راستہ دکھایا ہے، جو ہمارے لیے اچھائیاں اور جو ہمارے لیے ایک زندگی کو سہل کیا، اس میں سب سے زیادہ پاک دامنی، پردہ اور ایک ایسی مثالی بیٹی اور ایک انتہائی مثالی زوجہ کا کردار ہے۔ ہم تمام مسلمان خواتین جو کہ مومن ہیں،
ان سب کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ ہمارے لیے تو کوئی اور راستے کی ضرورت ہی نہیں، کسی کو دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، صرف سیدھے انہی کی حیات پاک ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمان عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد آگے بھی اسی طرح کے سلسلے جاری رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔